بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ حکومت کے برے دن نہیں بلکہ بہت برے دن شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ اس حکومت کو، اس رجیم کو لانے والے، بٹھانے والے، چلانے والے اب تنگ آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ تحریک انصاف دوبارہ سے بات کر رہی ہے کہ جنوری میں دوبارہ احتجاج کے لیے ہم تیار ہیں۔ اچھا، پہلے آپ دیکھیے کہ شیر افضل مروت صاحب نے کیا بات کی ہے آج نیوز پر بات کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی ایک اور احتجاج کے لیے تیار، یقین ہے جنوری میں ہم آفٹر شاک سے ریکور کر چکے ہوں گے اور دوبارہ احتجاج کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات کہی ہے، سنیے ذرا۔ اور یہ شاید تھوڑا وقت لے گا، لیکن یہ کہ جنوری میں یقین ہے کہ جنوری میں ہم دوبارہ اس ہمارے آفٹر شاک جو ہیں ان سے ریکور کر چکے ہوں گے اور دوبارہ احتجاج کی پوزیشن میں ہوں گے۔ لیں جی، جنوری میں دوبارہ احتجاج کی پوزیشن میں ہوں گے، یعنی صرف ایک مہینے کے بعد۔ اور یہ پہلے بھی ہوا ہے کہ اکتوبر میں احتجاج کے بعد نومبر میں پھر تحریک انصاف نے ڈی چوک پر احتجاج کر کے دکھا دیا تھا۔ اس کے علاوہ جناب اب آپ یہ دیکھیے کہ فیصل واوڈا صاحب وہ کہہ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سے جان چھڑوانی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے، جن کو حکومت دی، جن کے ووٹوں سے فیصل واوڈا صاحب سینٹر بنے، ابھی ہم پچھلے 2.25 سال سے دیکھ رہے ہیں، بڑا ساتھ چلا، سارا کچھ ہوا، اب کہہ رہے ہیں جی ان سے جان چھڑانی ہوگی۔ یہ کوئی برانڈ نہیں ہے، یہ ختم شد ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جو عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا جی ختم شد، اب موجودہ سیٹ اپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے ختم شد۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصل واڈا کہہ رہے ہیں جی کہ حکومتی وزراء کے اس بیانی کو مسترد کرتا ہوں کہ اس وقت ریاست بمقابلہ تحریک انصاف ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت حکومت بمقابلہ تحریک انصاف ہے، اور پھر جو پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کریک ڈاؤن ہے، بار بار پتہ لگ رہا ہے۔ یہ بھی خبر آئی کہ ایک سفیر کے باورچی کو پکڑ لیا گیا، اور بعد میں ہوا یہ کہ جب حقیقت پتہ لگی، صرف اس لیے پکڑا کہ جی وہ ایک پختون ہے، اس کی گاڑی بھی پکڑ لی، جو بھی، تو اس کے بعد تھرتھلی مچ گئی، اور پھر جب ہوش آیا وہ اس کو جلدی چھوڑا، لیکن تب تک خبر باہر آ گئی ہوئی تھی۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے جی کہ تحریک انصاف میں وہ ری گروپنگ کہیں، اس میں عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں ان کی جگہ کون آتا ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ علی ظفر کی، کیونکہ اب ججز حکومت نے اپنے لگانے ہیں، اس کے لیے حکومت بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سنیے گا ذرا۔ بہت طریقے سے گورنمنٹ کے وزیر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریاست ورسز تحریک انصاف ہے، یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، اور جن پروگرام میں تھا میں نے ان کو پھر خاموش بھی کیا، میں نے کہا بچوں والی یہ مصدق ملک صاحب نے بات کہی تھی تو ان کو کہا کہ جی آپ رک جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی کی قیادت حال محسن نقوی کو ایف آئی آر میں نامزد کرنے سے متعلق ہچکچا رہی ہے، جبکہ شہباز شریف کا نام جو ہے اس کا تو پکا ہے کہ جی ان کے خلاف تو ایف آئی آر کٹوانی ہے، جو ڈی چوک آپریشن ہوا، ثانیہ ہوا۔ اچھا، عمران خان قابل قبول نہیں تو نون لیگ بھی نہیں۔ فیصل واڈا نے نون لیگ کو بیڈ برانڈنگ قرار دے دیا، انہوں نے کہا جی ختم شدہ ہیں ہی کچھ نہیں۔ پھر حلف سے کہہ رہا ہوں، مسلم لیگ نون 1 سال سے عمران خان کے ترلے منتیں کر رہے ہیں، پاؤں پڑ رہے ہیں کہ عمران خان ان کے ساتھ این آر او کر لے یا ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ جائے، صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف مریم صاحبہ کہتی ہیں ان کا خاتمہ، تحریک انصاف کا خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ معاملے کی حساسیت میں اضافہ اتنا ہوا ہے کہ اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو الگ الگ پریس ریلیز جاری کرنا پڑی، جن میں کہا گیا ہے جن کا احتجاج کے ساتھ تعلق نہیں بھی ہے، ان پختون کمیونٹی کے لوگوں کو بھی اسلام آباد پولیس گرفتار کر رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں وکلاء کے تینوں فورمز نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن حکومت اب حکومت ہے۔ اب فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی جاگ پنجابی جاگ کا یہ پہلے نعرہ لگا چکے ہیں، یہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ بلند کم ترین سطح ہے آج مہنگائی کی، سارے انڈیکیٹر اچھے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا انڈیکیٹر جو مائنس میں جا رہا ہے، یوں برانڈنگ، ٹھیک ہے، ان پہ کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک کام بھی کرے، قسم بھی کھائیں، قرآن میں اٹھائیں تو یقین کرنے کو تیار نہیں۔ مسلم لیگ نون قسم کھائیں، قرآن اٹھائیں، ان کی بات پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں ان سے جان چھڑوا دیں۔ بیڈ برانڈنگ نہیں، شیلڈ ڈائڈ فنشڈ اوور، یہ سارا سیٹ اپ جو آپ نے لگایا ہوا لاشوں کا، ڈیڈ باڈی جو سیاسی، نئے لوگ آئیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ سر خدا کا واسطہ ہے ان پرانی شکلوں کو ایکسیپٹیبلٹی جگہ عمران خان کی شکل پرانی شکلوں کو نکال دیں، خدا کا واسطہ بائی پاس نہیں کر سکتے کہ جسٹیفائی کا سرٹیفکیٹ ہے، لیکن یہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ پی ٹی آئی نے خود نہیں مارے؟ اچھا، وہ کہتے ہیں جی لوگ مرے ہیں، لیکن کس نے مارے ہیں، کہ کیسے ثابت کریں پی ٹی نے خود نہیں مارے؟ یہ انہوں نے ٹوسٹ دیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے والے اب یہ پختونوں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، یہ بڑا غلط ہے، یہ حکومت غلط کر رہی ہے۔
یعنی وہاں سے سب کچھ حکومت پر ڈالا جا رہا ہے, حکومت سب کچھ دوسری طرف ڈال رہی ہے. تو یہ اسلام آباد ورسز پنڈی چل رہا ہے اس وقت. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن اب یہ ٹکراؤ آگے جا کے شدید نظر آ رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جناب اسد عمر صاحب دوبارہ منظر عام پر آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی اگلے 30 سال تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نون لیگ کو ووٹ مل جائے, لوگ ان سے اتنی نفرت کر رہے ہیں اور ان کی کہانی تو ختم نظر آ رہی ہے. باقی انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ جی وہ جب سوال ہوا کارڈ کا تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان ہمیشہ امید دلواتا ہے, کارڈ ہے نہیں ہے لیکن وہ امید دلواتا رہے گا. اور پھر انہوں نے تحریک انصاف کو ڈیفینڈ بھی کیا جب عدالت کے باہر ان سے سوال ہوا کہ جی بڑی لڑائیاں چل رہی ہیں تحریک انصاف کے اندر. انہوں نے کہا جتنا ان پر پریشر ہے تھوڑا بہت اس طرح سے ہو ہی جاتا ہے. تو اسد عمر صاحب دوبارہ تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں, یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جناب اب حامد میر صاحب نے اپنے شو میں باقاعدہ یہ ویڈیو چلائی جس میں نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ آئے اپنے لاپتہ لوگوں کا پتہ کرنے یا جو گرفتار تھے ان کو بھی پکڑ لیا, اور ان میں بزرگ بھی تھے, ان کو بھی پکڑ کر گاڑیوں میں پولیس نے بٹھا دیا صرف اس لیے کہ جی وہ پشتون ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. زاہد مشکوری صاحب نے کہا میں کریڈیبل اتھارٹی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ بشرا بی بی کی جان کو خطرہ تھا. علی مین کو کے پی انٹیلیجنس نے بتایا کہ وہاں سے نکلیں, کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ تو ہو گیا, اب یہ وہ کنفرم کر رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں آپ کو پتا ہے 69 لوگوں پر نون لیگ کی دور میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے, گولیاں چلائی گئی تھیں, حاملہ خواتین بھی اس میں جمع ہوئی تھیں, 14 لوگ اس میں مارے گئے تھے اور 100 زخمی ہوئے تھے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی ایسا واقعہ تو ہو چکا, لیکن لیاقت باغ جہاں بے نظیر کو مارا گیا تھا وہ واقعہ ہونے والا تھا, یعنی بشرا بی کو ٹارگٹ کرنا تھا اور حالات پھر پتہ نہیں کیا ہوتے. تو اس لیے علی بن گنڈاپور کو پتہ لگا تو ان کو پھر وہاں سے نکالا انہوں نے, اور کہہ رہے ہیں میں کنفرم کر رہا ہوں. اچھا, بلاول صاحب کا بڑا ہو رہا ہے کہ شاید بلاول صاحب کو آگے لایا جائے گا شہباز شریف کو فارغ کر کے, تو ان کے بارے میں حافظ عبداللہ صاحب کی خیالات سن لیں. یا تو ڈائلاگ سے آئے گی غالباً یہ بات کی, ٹھیک ہے, قانون سے آئے گی یا تو لاٹھی سے آئے گی. ایک لاٹھی کب سے لاٹھی چل رہی, لاٹھی تو جنرل ضیاء نے بھی چلائی, اسٹیبلٹی آئی نہیں, لاٹھی تو جنرل ضیاء نے بھی چلائی, مشرف صاحب نے بھی چلائی, اسٹیبلٹی آئی. یعنی ہر بندے نے لاٹھی چلائی, لیکن کیا اسٹیبلٹی. اب بلاول صاحب لاٹھی چلانے کی بات کریں اس کا یہ جواب دے رہے ہیں. اور جناب اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب فیصل واڈا صاحب اس وقت حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو کچھ اچھا نہیں ہو سکتا, ان پر کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا. لیکن جو یہ انہوں نے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جس طرح سے, ان کی ویڈیو بھی حامد میر صاحب نے چلائی, وہ دیکھیں. جن لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا 26 نومبر کی رات کو, ان کے جب لواحقین جو ہیں وہ حوالات میں یا عدالت میں ان کو ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بتائیں آپ کہاں سے ہیں؟ ہم تو ریڈی بان ہے, چلے مرکز میں کام کرے, پرسوں ہم بھائی کو اٹھایا, ریڈی بان ہیں اور بھائی کو اٹھایا, اب میں اس کا پتہ کرنے آیا, مجھے بھی یہاں بٹھا لیا اندر ہے, ہم لوگ ادھر آ گئے اس کو نیچے, آج اس کا طریق. اچھا, اب پشتون بھائیوں کو اس طرح دیکھ کر صرف اس وجہ سے اٹھایا جا رہا ہے کہ عمران نذیر ان کے ساتھ تھیں اور یہ ازردہ ہو گئی, رونے لگیں کہ جی ہمارے بھائیوں کو اس طرح اٹھایا جا رہا ہے صرف پشتون ہونے کی وجہ سے. اور فیصل واڈا بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اور دیکھیے اس میں بزرگ دیکھیے گا, بارش بزرگ کو بھی نہیں چھوڑا. اب یہ دیکھیے بہت سے لاپتہ ہونے والے اور لاپتہ ہونے والوں کو بھی وہ پتہ کرنے ہیں کہ جی کوئی ہمارا پیارا نہیں مل رہا, اور یہ دیکھیں یا کوئی گرفتار ہے اس کے لیے آئے ہیں, یہ دیکھیے یہ بزرگ, ان کو بھی پکڑ کے یہ دیکھیے کس طرح ڈالا جا رہا ہے, یہ حال ہے. تو فیصل واڈا صاحب اس کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اب یہ آمنے سامنے یہ سارے آ گئے ہیں, تو یہ کب تک چلے گا. یہ بڑی دلخراش ویڈیو ہے, اور یہ اب سوال لوگ کر رہے ہیں کہ جی جواب دیں اس بات کا. یہ وہ جو نوجوان ایک 17 سال کا جو گولی لگنے سے جہاں بھاگ ہوا اس کے والد ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ایک شخص عمران خان کا پلے کارڈ اٹھائے کھڑا تھا, تو میرے بیٹے نے کہا کہ مجھے پکڑاؤ, میں نے اس کی ایک تصویر بنوانی ہے, اس کا پلے کارڈ پکڑ کے. اس نے پلے کارڈ پکڑ کے تصویر بنائی, تو جو کچھ 7ویں 8ویں منزل بلڈنگ کا بھی بتا رہے ہیں کہ فلاں بلڈنگ پر سنائپر بیٹھا تھا, اس کو وہ اچھا نہیں لگا, اس نے سیدھا میرے بیٹے کو گولی مار دی. اب اس کا کیا جواب دیں گے عطا تارڑ صاحب؟ سوال پوچھیے عطا تارڑ سے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ جی گولی ہی نہیں چلی, گولی نہیں چلی. ایک باپ کہہ رہا ہے, کہتے ہیں کہ سب سے بھاری چیز جو ہے جوان اولاد کا جنازہ ہوتا ہے. جس نے وہ جنازہ اٹھایا, تدفین کی, ان کی پہلے بھی ویڈیو آئی تھی ہاسپٹل کے باہر بھی, تو یعنی ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, اور اس کے بعد جھوٹ منافقت اتنی زیادہ کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں.
پھر پولیس بھی بھیجتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کہا جائے نہیں آپ کو بیان بدل دیں، کچھ کر دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو مدارس بل پر دستخط کے لیے 7 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور کہہ رہے ہیں جی اگر یہ بل پاس نہ ہوا تو 7 دسمبر کو ہم بھی پھر اس کے بعد اسلام آباد آئیں گے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ برے دن شروع ہو گئے ہیں، ہر کوئی اب پریشر ڈال رہا ہے اور دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اور اتھارٹی کے ساتھ آپ کو ایک سورس کے ذریعے خبر دے رہا ہوں کہ جو علی امین خان گنڈاپور جہاں سے، یہ وہی خبر زاہد مشکوری صاحب کا میں نے حوالہ دیا، انویسٹیگیشن جرنلزم کا بڑا نام، اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر اٹیک ہونے والا تھا بشرا بی بی پر۔ تو اس پر ایک اور سینئر صحافی جو اس پروگرام میں شامل تھے وہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہونے والا تھا، اٹیک ہونے والا تھا۔ جو زاہد کشکوری صاحب نے بات کی کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی پر حملے کا خدشہ تھا، تو 26 وہ دیکھ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن تھا خدشہ، کہتے ہیں میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، میں نے پورا کلپ دیکھا ہے۔ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اور یہ ہلاکتوں اور بلٹ وونڈز کا سلسلہ 3:29 پہ 0 پوائنٹ پہ شروع ہوا تھا۔ میں آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں وہاں تھا اور 3:29 پر پہلی ہلاکت ہوئی اور گولی لگی اور شخص جاں بحق ہوا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں بھی ہاسپٹل گیا۔ تو یہ صرف مطیع اللہ جان ہی نہیں ہے، یہ اور صحافی بھی ہیں جن کے پاس ایک ایک چیز کے ثبوت ہیں اور وہ چیزیں سامنے لا رہے ہیں۔ تو حکومت جتنا چھپانے کی کوشش کرے گی اتنا اور زیادہ ان کے خلاف کیس مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور یہ بچ نہیں سکتے۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جس طرح کی گواہیاں آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک، اور ان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ باقی حکومت کو صرف امید ہے کہ عدلیہ ہمیں بچا لے گی، کیونکہ ہم نے اپنے جج لگا لیے ہیں اور مزید جج لگانے ہیں، وہاں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اس پر فواد حسین صاحب کہتے ہیں جی اس وقت سب سے لاچار، مجبور اور حقوق سے محروم طبقہ جج صاحبان ہیں، خصوصاً سپریم کورٹ کے جج۔ عوام سے اپیل ہے ان خاموش لاچار حقوق سے محروم طبقے کا خیال کریں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ طارق متین صاحب سینئر صحافی کہتے ہیں خاک لاچار، پیسے بڑھ گئے، مزید ٹھنڈے پڑ گئے، مجرمانہ کردار ہے ان کا۔ تو لوگ مر گئے، اس وقت جو برا حال ہے اس میں جناب ہماری عدلیہ وہ سو رہی ہے، تنخواہیں ان کی بڑھ گئی ہیں، مرات ان کی بڑھ گئی ہیں، انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہمارا کام انصاف کرنا نہیں تنخواہ لینا ہے، اور وہ بس وہی لیے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔